السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قلم اور تلوار۔ قلم اور تلوار جو ہے یہ کس طرح انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی پوچھ لے مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے۔ قلم دیکھنے میں ایک معمولی چیز نظر آتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا۔ بظاہر قلم جسامت و زحامت میں بھی کوئی شے نہیں، لیکن اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ صاحب قلم صاحب علم ہوتا ہے، وہی سرفراز ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، قلم ہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر جنگجو کا ہتھیار تلوار سے ہے تو عالم فاضل اور صاحب امر کا ہتھیار قلم ہوتا ہے۔ جس نے قلم کو ہاتھ میں لیا اسے عزت اور دولت ملی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ناکام و نامراد رہا۔ ترقی، عزت اور دولت ہر شے سے محروم ہو گیا۔ تاریخ میں جتنے بڑے بڑے فلاسفہ، حکماء، فضلاء، دانشور، مصور، سائنسدان، شاعر، ادیب، مصنف، ڈاکٹر، انجینئر پیدا کیے ہیں، سب کے سب قلم کی وجہ سے نامور ہوئے، اور اگر وہ قلم نہ پکڑتے تو علم حاصل نہ کر سکتے۔ اگر علم حاصل نہ کرتے تو کچھ بھی نہ بن سکتے۔ صاحب قلم لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ فلاسفہ اپنے اصول، اپنے افکار و خیالات چھوڑ جاتے ہیں۔ حکماء اپنے قول اور اصول، تشخیص اور علاج چھوڑ جاتے ہیں۔ فضلاء و دانشور اپنے علم چھوڑ جاتے ہیں۔ سائنسدان اپنی ایجادات اور اپنی تحقیق چھوڑ جاتے ہیں۔ شاعر، مصنف، ادیب اپنی تصانیف چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر بھی اپنی زندگی کے تجربات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ قلم کا سہارا نہ لیتے تو ان کے نام ان کے موت کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے۔ آج ان کے نام زندہ ہیں تو محض قلم کی بدولت۔ دوسری طرف تلوار ہے، تلوار بھی کم اہمیت کی حامل نہیں۔ تلوار طاقت کا دوسرا نام ہے۔ طاقت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے حکمران حاکم کہلاتا ہے، بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے۔ طاقت سے ہی دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔ طاقت سے ہی سکندر یونان سے ہندوستان تک پہنچا اور فتح و نصرت کے پرچم لہراتا چلا آیا۔ تلوار کی طاقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی درست ہے کہ جس کے پاس تلوار ہوگی یا طاقت ہوگی وہی صاحب امر ہوگا، صاحب امر کے ماتحت صاحب قلم ہوگا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اسے ہی طاقتور سمجھتے ہیں، مگر یہ ایٹم بم تیار کس طرح ہوئے؟ ان کو تلوار نے تیار کیا یا قلم نے؟ جب قلم کا دوسرا نام علم ہے تو جواب ہوگا علم کی بدولت یہ سب کچھ تیار ہوا۔ معلوم ہوا کہ طاقت بھی علم کی محتاج ہے۔ طاقت اور ترقی کے لیے بھی علم کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ قلم کے اثرات زیادہ دیر بعد اور مضبوط ہوتے ہیں۔ قلم کے نقش صدیوں تک محفوظ رہتے ہیں۔ قلم کے کارناموں سے ہزاروں سال تک، یا یوں کہیے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے، علم کے شدائی استفادہ کرتے رہیں گے۔ جس تلوار کو قلم کی حمایت حاصل نہیں ہوگی اس کی طاقت ناپائیدار اور بے اثر ہوگی۔ تلوار نے ظالموں کے سر بھی قلم کیے ہیں، تلوار نے ظلم کو دبایا بھی ہے، اور بہت سے
کار ہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن اس کے برعکس تلوار نے بھی ظلم بھی کیا، جیسا کہ چنگیز خان کی تلوار نے کیا۔ اس وقت اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ چنانچہ تلوار انصاف کے لیے بھی چلتی ہے اور ظلم کے لیے بھی، لیکن قلم جس کا دوسرا نام علم ہے قوموں کو مہذب بناتا ہے اور ظلم نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ علم حق و انصاف کا علم بردار ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔